فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ویب سائٹ، واٹس ایپ اور یوٹیوب چینل پر مشتمل ایک ایسا مکمل پلیٹ فارم جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں مستند اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کی ویب سائٹ کو وزٹ، واٹس ایپ چینل کو فالو اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت۔ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ سماعت فرما رہے ہیں مظلومہ کائنات بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا۔ مؤلف ہیں حجت الاسلام الحاج مولانا محمد ایوب بیشوی ایم اے۔ آج ہم آپ کے سامنے اس کی تیسری ریکارڈنگ پیش کر رہے ہیں، صفحہ نمبر 27۔ عنوان ہے بی بی فاطمہ زہرا کے بھائی اور فرزی بہنیں۔ جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے بطن سے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دو بیٹے تھے، قاسم اور عبداللہ۔ قاسم سب سے بڑے تھے، چلنے پھرنے لگے تھے کہ مکہ ہی میں انتقال ہو گیا۔ ان کی وجہ سے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کنیت ابو القاسم ہوئی۔ عبداللہ، جن کا لقب طیب اور طاہر تھا، مکہ میں ظہور اسلام کے بعد پیدا ہوئے اور مکہ ہی میں انتقال ہو گیا۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل صرف جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے چلی۔ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے علاوہ حضرت کی اولاد میں سے کوئی اور حضرت کی وفات کے وقت زندہ نہ تھا۔ حضرت فرمایا کرتے تھے کہ میری نسل صلب علی ابن ابی طالب علیہ السلام میں ودیت کی گئی ہے۔ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی حقیقی بہنوں میں اختلاف ہے۔ بعض کے خیال کے مطابق حضرت زینب، حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم حضرت کی صلبی بیٹیاں تھیں۔ یہاں پہ نوٹ ہے اور یہ نوٹ جو ہے مؤلف کی جانب سے، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے خیال میں اس بحث کو طول دینے کی ضرورت نہیں۔ یہ امر مسلمہ ہے کہ یہ تینوں مخدرات عصمت کافر خاندانوں سے بیاہی گئیں۔ رقیہ اور ام کلثوم ابو لہب جیسے دشمن خدا اور رسول کے بیٹوں سے بیاہی گئی تھیں۔ انہوں نے بعد نزول سورہ ابی لہب ان دونوں کو طلاق دے دی۔ حضرت زینب اپنی عمر کے آخری حصے تک کافر خاوند کے ساتھ رہیں، لہٰذا ان مخدرات عصمت اور جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی فضیلت میں زمین و آسمان کا فرق ہوا۔ بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے متعلق حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ سلام اللہ علیہا کا کوئی کفو نہ ہوتا۔ یہ مؤلف کی جانب سے ایک نوٹ تھا جو آپ کی گوش گزار کیا۔ چند امور ان لوگوں کے غور کے لیے پیش کرتا ہوں جو یہ کہتے ہیں کہ حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم اور حضرت زینب سلام اللہ علیہا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صلبی لڑکیاں تھیں۔ ان لوگوں کے بیان کے مطابق نمبر 1، بی بی ختیجہ اور حضرت کی اولاد کی ترتیب پیدائش یہ بیان کی جاتی ہے: قاسم، پھر زینب، پھر عبداللہ، پھر ام کلثوم اور فاطمہ، پھر رقیہ۔ اور یہ روایت ہے الاستیاب جز ثانی صفحہ نمبر 738 اور 739۔ نمبر 2، حضرت کی عمر 30 سال کی تھی جب حضرت زینب پیدا ہوئی۔ حضرت زینب کا نکاح کافر خاوند سے قبل بعثت ہوا، اور یہ روایت ہے الاستیاب جز ثانی صفحہ نمبر 53 پر۔ نمبر 3، بعثت کے وقت حضرت کی عمر 40 سال تھی۔ سیرت نبی شبلی نعمانی، صفحہ نمبر 4 کہہ رہے ہیں، پوائنٹ نمبر 4، گویا نکاح کے وقت حضرت زینب کی عمر 10 سال سے کم تھی۔ 5، حضرت کی عمر 33 سال کی تھی جب حضرت رقیہ پیدا ہوئی، اور یہ روایت ہے الاستیاب جز ثانی صفحہ نمبر 747۔ 6 نمبر کا پوائنٹ، حضرت رقیہ کا نکاح عتبہ بن ابی لہب سے بعثت سے پہلے ہوا، بعثت پر تو اس نے ان کو طلاق ہی دے دی۔ 7 نمبر، نکاح کے وقت حضرت رقیہ 7 سال سے کم عمر کی تھی۔ نمبر 8، اس عجلت کے ساتھ اتنی کم عمری میں کافر خاوندوں کے ساتھ اپنی صلبی بیٹیوں کو بیاہ دینا جناب پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خلاف قیاس معلوم ہوتا ہے۔ جب تک اس کی
حسب دلخواہ توجیہ نہ ہو جائے۔ ان لڑکیوں کا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صلبی اولاد ہونا قرین قیاس نہیں معلوم ہوتا، نہ اس کی تائید قرآن و حدیث سے ہوتی ہے اور نہ ہی تاریخ سے۔ صفحہ نمبر 28 ہے، عنوان ہے تزویج و طرز رہائش روزانہ اور امور خانہ داری۔ مرج البحرین یلتقیان یخرج منہما لولول والمرجان۔ حضرت ابوبکر نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ کی خواستگاری اپنے لیے کی۔ حضرت نے جواب دیا، اس امر میں وحی الہی کا منتظر ہوں۔ پھر حضرت عمر نے حضرت سے اپنے لیے بی بی فاطمہ کی خواستگاری کی، ان کو بھی یہی جواب دے کر انکار کر دیا۔ کچھ عرصے بعد حضرت علی حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے اور بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ کی خواستگاری کی۔ حضرت نے فرمایا، مرحبا اہلاً و سہلاً۔ اور یہ روایت تاریخ الخمیس جز اول صفحہ نمبر 407، طبقات ابن سعد جز ثامن صفحہ نمبر 11 اور 12، ابن کثیر البدایہ و نہایہ اسد الغابہ، ان تمام کتب میں یہ روایت موجود ہے۔ یہ جو بعض لوگوں کا خیال ہے کہ حضرت نے حضرت ابوبکر اور حضرت عمر سے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ فاطمہ سلام اللہ علیہ کی عمر چھوٹی ہے، غلط معلوم ہوتا ہے۔ حضرت خود حضرت ابوبکر اور حضرت عمر دونوں سے بڑے تھے، اور آپ حضرت ابوبکر کی کمسن لڑکی بی بی عائشہ سے اس سے پہلے شادی کر چکے تھے۔ اب بھلا وہ حضرت ابوبکر اور عمر کے سامنے یہ عذر کیسے پیش کرتے کہ فاطمہ چھوٹی ہے؟ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ باہر صورت بی بی عائشہ سے عمر میں بڑی تھی، اور حضرت ان دونوں سے یعنی حضرت ابوبکر اور عمر سے بڑے تھے۔ جناب رسول خدا نے فرمایا کرتے تھے کہ اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کفو نہ ہوتا۔ حضرت علی علیہ السلام کی خواستگاری کے بعد جناب رسول خدا نے بی بی فاطمہ سے اس نسبت کے متعلق دریافت کیا، ان کی رضامندی ہے یا نہیں؟ آپ نے فرمایا، علی علیہ السلام سے تمہاری خواستگاری کی ہے، اس لیے رضامندی ہے یا نہیں؟ اس کی قرابت سے اور فضیلت سے جو اس کو اسلام میں حاصل ہے تم اچھی طرح واقف ہو، اور میں نے خداوند تعالیٰ سے بھی اس کی اجازت چاہی کہ میں تمہارا نکاح علی علیہ السلام سے کر دوں۔ اب بتاؤ کہ تمہاری کیا مرضی ہے؟ جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ حیا کی وجہ سے خاموش رہیں، لیکن وہ خاموشی اتنی معنی خیز تھی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کہتے ہوئے نکلے، اللہ اکبر، یعنی فاطمہ سلام اللہ علیہ کا سکوت اس کا اقرار ہے۔ ابن الموزن اور سمانی نے اپنی کتابوں میں ابن عباس اور انس بن مالک سے روایت کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ اتنے میں علی ابن ابی طالب تشریف لائے۔ جناب رسول خدا نے فرمایا، اے علی کیسے آئے؟ حضرت علی علیہ السلام نے شرم سے گردن جھکا کر کہا، یوں ہی سلام کرنے حاضر ہوا تھا۔ جناب رسول خدا نے فرمایا، یہ جبرائیل آئے ہیں اور انہوں نے مجھے خبر دی ہے کہ خداوند تعالیٰ نے فاطمہ کا نکاح عرش اعظم پر تمہارے ساتھ کیا ہے اور 40,000 فرشتوں کو گواہ بنایا ہے، اور شجر طوبہ کی طرف خدا نے وحی کی ہے کہ وہ در اور یاقوت نچھاور کرے، اور اس نے بے شمار در اور یاقوت نثار کیے، پس ان کی طرف حوران جنت دوڑی اور در اور یاقوت اپنی پلیٹوں میں جمع کر لیے۔ اور یہ روایت ہے عیون شیعہ جز ثانی سیرت الزہرا صفحہ نمبر 448 پر۔ صفحہ نمبر 30 ہے، عنوان ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خطبہ۔ انس بن مالک اور حضرت علی اور امام علی رضا علیہ السلام سے یہ خطبہ منقول ہے کہ کشف الغمہ میں مناقب خوارزمی سے نقل کیا ہے۔ انس بن مالک کہتے ہیں کہ میں جناب رسول خدا کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ اتنے میں آثار وحی حضرت کے چہرے پر آیا ہوئے۔ جب افاقہ ہوا تو حضرت نے فرمایا، جبرائیل امین یہ وحی لے کر خدا کی جانب سے آئے تھے اور مجھے خدا تعالیٰ کا یہ حکم پہنچایا کہ میں فاطمہ سلام اللہ علیہ کا نکاح علی علیہ السلام سے کر دوں۔ پھر آپ نے حکم دیا کہ 6 مہاجرین اور 6 انصار کو بلا لو۔ چنانچہ میں بلا لایا تو آپ نے فاطمہ سلام اللہ علیہ کا نکاح حضرت علی سے کر دیا۔ اور یہ روایت عیون شیعہ صفحہ نمبر 448 پر۔ حضرت علی علیہ السلام سے فرمایا کہ تمہارے پاس کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا، میرے پاس ایک گھوڑا، ایک خچر، ایک تلوار اور ایک زرہ ہے۔ حضرت نے فرمایا، زرہ کو فروخت کر دو۔ اور یہ روایت ہے مناقب ابن شہر عاشوب جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 14۔ باوقت نکاح حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ خطبہ پڑھا جو کشف الغمہ سے نقل کیا گیا ہے، وہ یہ ہے،
تعریف ہے اس خدا کے لیے جو اپنی نعمتوں کی وجہ سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنی قدرت کی وجہ سے معبود ہے، اپنی حکومت کی وجہ سے مطاع ہے۔ اس کے عذاب سے لوگ ڈرتے ہیں، ان نعمت ہائے گوناگوں کی وجہ سے جو اس کے پاس ہیں لوگ اس کی طرف جھکتے ہیں۔ اس نے اپنا حکم اپنے ارض و سما میں جاری کیا ہوا ہے، اپنی قدرت سے خلقت کو پیدا کیا، اپنے احکام سے ممیز کیا، اپنے دین سے ان کو عزت بخشی، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے ان کو بزرگی عطا کی، پھر اس نے رشتہ داریاں اور نکاح لوگوں میں جاری کیے اور ان کو فرض قرار دیا، جیسا کہ خداوند تعالیٰ فرماتا ہے۔ پس خداوند تعالیٰ کے امر یعنی حکم سے قضا سے قدر یعنی اندازہ مقرر ہوتی ہے۔ ہر ایک قدر کے لیے ایک اجل یعنی مدت اور انتہا ہے، اور ہر ایک اجل کے لیے کتاب ہے۔ جو چاہتا ہے اس میں سے مٹاتا ہے اور جو چاہتا ہے اس میں لکھتا ہے۔ اس کے پاس الکتاب ہے۔ اما بعد، خداوند تعالیٰ نے مجھے حکم دیا کہ میں فاطمہ سلام اللہ علیہ کا نکاح علی علیہ السلام سے کر دوں، پس میں نے فاطمہ سلام اللہ علیہ کا نکاح علی علیہ السلام سے 400 مسقال چاندی پر کر دیا۔ اے علی، کیا تم راضی ہو؟ حضرت علی علیہ السلام نے عرض کیا، اے خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں راضی ہوں۔ اس کے بعد حضرت علی علیہ السلام نے سجدہ شکر ادا کیا۔ جناب رسول خدا نے فرمایا کہ خداوند تعالیٰ تمہیں پاک اور پاکیزہ اولاد دے اور برکت عطا کرے۔ ابن مردویہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام سے کہا، تم بھی خطبہ پڑھو۔ پس حضرت علی علیہ السلام نے یہ خطبہ ادا کیا۔ تعریف ہے اس خدا کے لیے جو اپنے حمد کرنے والے سے قریب ہوا اور نزدیک ہوا اس سے جس نے اس سے سوال کیا۔ جو اس سے ڈرتا ہے اس کے لیے جنت کا وعدہ کرتا ہے اور آگ سے ڈراتا ہے اس کو جو اس کی معصیت کرتا ہے۔ ہم اس کی حمد اس کی نعمتوں کے لیے کرتے ہیں۔ یہ حمد اس کی طرف سے ہے جو جانتا ہے کہ وہ خدا اس کا خالق ہے، اس کا پرورش کرنے والا ہے، اس کو مارنے والا ہے۔ ہم اس سے ہی مدد چاہتے ہیں اور اس سے ہی ہدایت مانگتے ہیں۔ اس پر ہم ایمان لاتے ہیں اور وہی ہمارے لیے کافی ہے۔ ہم گواہی دیتے ہیں کہ کوئی خدا نہیں اس معبود کے علاوہ، کوئی اس کا شریک نہیں۔ یہ ایسی گواہی ہے جو اس تک پہنچتی ہے، اس کو راضی کرتی ہے۔ ہم گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا بندہ اور رسول ہے۔ درود جو اس کے لائق و سزاوار ہے، جو اس کو بلند کرتی ہے اور منتخب کرتی ہے۔ ان رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دختر فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کا نکاح میرے ساتھ 500 درہم پر کر دیا، پس تم ان سے معلوم کر لو اور گواہی دو۔ رسول خدا نے فرمایا، میں نے اپنی دختر فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کا نکاح تم سے اے علی اس مہر پر کیا جس پر خداوند تعالیٰ نے تمہارا نکاح فاطمہ سلام اللہ علیہ سے کیا، پس میں راضی ہوا اس سے جس سے خدا راضی ہو۔ پس تو جیسا اچھا داماد اور ساتھی ہے، اور تیرے لیے یہی کافی ہے کہ میری یہ رضامندی وہی ہے جو خدا کی ہے۔ جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ کے مہر میں کچھ اختلاف ہے۔ بعض تو کہتے ہیں کہ 500 درہم تھا اور بعض کے نزدیک 480 درہم تھا۔ حافظ ابن عبد البر نے الاستیاب میں 480 درہم ہی لکھا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے یہ رقم جناب رسول خدا کی خدمت میں پیش کر دی۔ حضرت نے اس میں سے کچھ تو لے کر بلال کو عنایت کر دی اور فرمایا کہ اس سے فاطمہ سلام اللہ علیہ کے لیے خوشبو خریدو۔ ابن عبد البر استیاب میں کہتے ہیں کہ حضرت نے فرمایا کہ تہائی سے فاطمہ سلام اللہ علیہ کے لیے خوشبو خرید لاؤ۔ ابن سعد نے طبقات الکبریٰ میں یہ لکھا ہے، ذکر فاطمہ میں لکھا ہے کہ حضرت نے فرمایا 30 درہم سے فاطمہ کے لیے خوشبو، لباس، اساس البیت خرید کر لے آؤ، اور اس کے ہمراہ عمار بن یاسر اور چند دیگر اصحاب کو کر دیا اور ایک مٹھی درہموں میں سے لے لی۔ اس میں 63 یا 67 آئے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ام ایمن کو دے کر اسے کہا، اس سے متاع خانہ خرید کر لاؤ، اور باقی ام سلمہ کو دے کر فرمایا، اس سے اپنے پاس رکھو اور ضرورت کی چیزیں خریدتی رہو۔ صفحہ نمبر 33۔ بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ کا جہیز جو باپ کی طرف سے ملا تھا۔ جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ کو جو جہیز حضرت کی طرف سے ملا اس کی فہرست یہ ہے: نمبر 1، ایک قمیص 7 درہم والی۔ نمبر 2، خمار یعنی نقاب، عورتوں کے سر ڈھکنے کا کپڑا۔ قطیفہ خبیریہ کالے رنگ کا، یہ ایک نرم روؤں کا کمبل ہوتا ہے۔
کھجور کے پتوں سے بنا ہوا بستر جس کو سریر مزمل کہتے ہیں، موٹے ٹاٹ کے 2 فرش، 4 چھوٹے چھوٹے تکیے چمڑے کے بنے ہوئے، ہاتھ کی چکی، تانبے کا بڑا لگن کپڑے دھونے کے لیے، ایک چمڑے کی مشک، لکڑی کا پانی پینے کا برتن، کھجور کے پتوں سے بنا ہوا برتن جس میں مٹی بھر دیتے ہیں، جس پر مٹی پھیر دیتے ہیں، 2 مٹی کے آب خورے، مٹی کی سراہی، زمین پر بچھانے کا چمڑا، ایک سفید چادر، ایک لوٹا۔ یہ ٹوٹل 16 چیزیں ہیں، اور یہ روایت ہے یونیشیا جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 497 پر۔ جب جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے یہ جہیز پیش کیا گیا تو حضرت اس کو ہاتھ سے الٹ پلٹ کر دیکھتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے، خداوندہ اہل بیت رسول پر برکت نازل فرما۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ اس جہیز کو دیکھ کر رونے لگے اور آسمان کی طرف سر اٹھا کر فرمایا، خداوندہ برکت نازل کر ان لوگوں پر جن کے اچھے سے اچھے برتن مٹی کے ہیں۔ صفحہ نمبر 34۔ رخصتی اور وداع۔ نکاح کے 1 مہینے یا 29 دن بعد حضرت عقیل نے حضرت علی علیہ السلام سے کہا کہ آپ فاطمہ سلام اللہ علیہ کی رخصتی کے لیے حضرت سے کہیے۔ حضرت علی علیہ السلام نے کہا، مجھے شرم آتی ہے۔ انہوں نے کہا، چلو میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ پس دونوں ایمن کے پاس آئے اور ان سے تذکرہ کیا۔ وہ سلمہ کے پاس گئے، ان کو حضرت علی علیہ السلام کی خواہش سے مطلع کیا اور پھر دیگر ازواج رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی ذکر کیا۔ وہ سب مل کر حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا کہ ہمارے ماں باپ آپ پر فدا، ہم ایسے کام کے لیے جمع ہوئے ہیں کہ اگر آپ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ زندہ ہوتی تو ان کی آنکھیں اس سے زیادہ ٹھنڈی ہوتی۔ سلمہ کہتی ہیں کہ جب ہم نے خدیجہ سلام اللہ علیہ کا نام لیا تو حضرت رونے لگے اور فرمایا، خدیجہ کہاں ہے؟ خدیجہ کون ہو سکتا ہے مثل خدیجہ کے؟ اس نے میری اس وقت تصدیق کی جب سب لوگ میری تکذیب کر رہے تھے، اور میرا بوجھ اس نے ہلکا کر دیا، میرے کام میں شریک ہو گئی اور اپنے مال سے میری مدد کی۔ خداوند تعالیٰ نے مجھے حکم دیا کہ میں خدیجہ کو جنت کی بشارت دوں۔ سلمہ نے جواب دیا کہ ہمارے ماں باپ آپ پر فدا ہوں۔ خدیجہ سلام اللہ علیہ ایسی ہی تھیں جیسا آپ نے فرمایا۔ وہ اب اپنے رب کے پاس چلی گئی ہیں اور ایک دن خدا آپ کو اور ان کو ایک جگہ جمع کرے گا۔ جس امر کے لیے ہم حاضر ہوئے ہیں وہ یہ ہے کہ علی بن ابی طالب علیہ السلام کی خواہش ہے کہ فاطمہ سلام اللہ علیہ ان کے گھر رخصت کر دیا جائے۔ حضرت نے فرمایا، حبہ اور کرامہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی علیہ السلام کو بلایا اور حیا اور شرم میں ڈوبے ہوئے آئے۔ ازواج رسول گھر میں چلی گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی علیہ السلام سے کہا، کیا تم چاہتے ہو کہ فاطمہ سلام اللہ علیہ کو تمہارے گھر میں رخصت کر دیا جائے؟ حضرت علی نے شرم سے سر نیچا کر کے جواب دیا، جی حضور۔ حضرت نے فرمایا، انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلمہ، زینب اور دیگر ازواج کو نام لے کر فرمایا کہ سلمہ کے گھر میں فاطمہ سلام اللہ علیہ کو دلہن بناؤ اور وہ مکان جو علی علیہ السلام نے لیا ہے اس کے لیے تیار کرو۔ یہ مکان حضرت علی علیہ السلام نے کرائے پر لیا تھا۔ یہ مکان حضرت کے مکان سے کچھ فاصلے پر تھا، لیکن حضرت نے اس مکان کو ازسر نو تعمیر کر کے اس کو اپنے مکان کے ساتھ ملا لیا۔ ازواج رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا جیسے حضرت نے فرمایا تھا۔ مناقب ابن شہر آشوب میں ابن مردویہ کے حوالے سے درج ہے کہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر ہدایہ اور تحائف لائے۔ حضرت نے فرمایا کہ روٹی شوربہ تیار کیا جائے اور علی علیہ السلام کو حکم دیا کہ گائے اور بکریاں ذبح کریں۔ جب کھانا تیار ہو گیا تو حضرت نے حکم دیا کہ ایک منادی عام کر دی جائے کہ سب لوگوں کی دعوت ہے۔ پس لوگ مسجد میں جمع ہوئے، 4000 سے زائد مرد تھے اور عورتیں اس کے علاوہ تھیں۔ سب نے سیر ہو کے کھانا کھایا اور پھر بھی اس کھانے میں سے کچھ کم نہ ہوا۔ پھر حضرت نے بڑی رکابیں اور پیالے منگوائے اور ان میں کھانا اپنی تمام ازواج کے مکانوں میں بھجوایا۔ ایک رکاب حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ اور ان کے شوہر کے لیے رکھ لیا۔ جب رات ہوئی تو زوفاف کی رات تھی تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ناقہ یا خچر منگوایا اور اس پر قطیفہ ڈال دیا اور جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ کو سوار کیا اور مسلمانوں سے کہا کہ سواری کو چلاؤ، اور خود میں حمزہ، عقیل اور بنو ہاشم کی تلوار کھینچتے ہوئے پیچھے پیچھے چلے، اور حضرت کی ازواج جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ کے آگے رس پڑتی ہوئی چلی۔
خاندان عبدالمطلب اور مہاجرین اور انصار کی عورتوں کو حکم دیا کہ بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ کے ساتھ چلیں، ان کا دل بہلائیں اور خود بھی خوشیاں منائیں، رشت پڑھیں، خدا کی حمد و تکبیر کریں، لیکن کوئی بات ایسی نہ کہیں اور نہ کریں جس سے خدا ناخوش ہوتا ہو۔ رسول خدا نے دیکھا کہ جبرائیل 70,000 ملائکہ کے ساتھ اور میکائیل 70,000 فرشتوں کے ساتھ جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ کو حضرت علی علیہ السلام کے گھر پہنچانے آئے تھے۔ جبرائیل اور میکائیل نے تکبیر کہی، تمام ملائکہ نے تکبیر کہی اور جناب رسول خدا نے تکبیر کہی۔ اسی رات سے دلہن کے پیچھے تکبیر کہنا سنت میں داخل ہو گیا۔ ابن شہر عاشوب نے مناقب میں تاریخ الخطیب، ابن مردویہ، ابن معزن اور شہرویہ دلمی سے ان کی اسانید نے علی بن علی جعد بن ابن بسطام بن شعبہ بن الحجاج ان عملوان ان شعبہ ان ابی حمزہ الزابی ان ابن عباس اور ان جابر روایت نقل کی ہے کہ بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ کے شب زفاف اور جلوس وداع میں جناب رسول خدا ان کے آگے تھے، جبرائیل دائیں طرف تھے اور میکائیل بائیں طرف، اور 70,000 فرشتے ان کے پیچھے تسبیح و تقدیس سے خدا کر رہے تھے، یہاں تک کہ صبح ہوئی۔ اس جلوس میں ازواج رسول نے جو رشت پڑھے تھے وہ کچھ اس طرح تھے: ہماری سہیلیاں خدا کی مدد سے روانہ ہوں اور شکر کریں خدا کا ہر حال میں، اور تذکرہ کرو خدا کے احسان کا جو اس نے مصیبت اور آفات سے بچانے میں کیا ہے۔ البتہ اس نے ہم کو کفر سے نکال کر راہ راست دکھائی اور اسی آسمانوں کے پروردگار نے ہم کو اعلیٰ مرتبہ پر پہنچایا۔ ہماری سہیلیاں روانہ ہوں بہترین زنان عالم کے ساتھ، جن میں پھوپھیاں اور خالائیں قربان ہو رہی ہیں، اے اس کی صاحبزادی جس کو خداوند تعالیٰ نے سب پر فضیلت دی، تاج وحی اور خلعت رسالت پہنا کر۔ بی بی عائشہ کا رشت، وہ کہتی ہیں کہ اے عورتوں، اوڑھنیاں اوڑھ لو، ایسی باتیں کرو جو حاضرین کے شایان شان ہو، ذکر کرو سارے جہاں کے پالنے والے کا، اس لیے کہ اس نے ہر شکر کرنے والے بندے کو خصومیت کے ساتھ اپنے دین سے سرفراز فرمایا۔ خدا حمد و ثنا خدا ہی کے لیے ہے، اس کے احسانات پر، اور شکر تمام سزاوار ہے خدائے قادر غالب کے لیے۔ وہ چلیں ایسی محترمہ کے ساتھ جس کے ذکر کو خدا نے بلند کیا اور مخصوص کیا ہے، ان کو طہارت حقیقی کے ساتھ۔ بی بی حفصہ کا رشتہ کہ جناب فاطمہ بہترین زنان عالم ہیں، ان کا چہرہ مثل 14ویں کی رات کے چاند کے روشن ہے۔ خدا نے آپ کو سارے جہاں پر فضیلت دی، اس فضل کے سبب جس کی تخصیص آیت زمر میں فرمائی ہے۔ آپ کی شادی خدا نے اس فاضل ترین جوان علی علیہ السلام کے ساتھ کی ہے جو فخر دو جہاں ہے۔ اب میری سہیلیاں اس موصوفہ کے ساتھ چلیں، اس لیے کہ وہ بڑی سے بڑی شان والوں کی نظر میں مایہ ناز ہیں۔ معاذ سعد بن معاذ کا رزق، مازہ سعد بن معاذ کا رزق، وہ اس طرح حضرت علی علیہ السلام کے گھر یہ جلوس داخل ہوا۔ حضرت نے حضرت علی علیہ السلام کو بلایا اور جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ کا ہاتھ ان کے ہاتھ میں دے کر کہا: بارک اللہ فی ابنتی رسول اللہ۔ دوسری روایت میں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کا دہانہ ہاتھ اور جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ کا دہانہ ہاتھ لے کر اپنے سینے پر دونوں کو ملایا اور دونوں کی آنکھوں کے درمیان بوسہ دے کر بی بی فاطمہ کو علی علیہ السلام کے سپرد کر دیا اور کہا: یا علی، نعم الزوجہ و زوجتک۔ پھر بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ کی طرف رخ کر کے کہا: یا فاطمہ، نعم البعل بالکا۔ پھر دونوں کے درمیان چلے اور ان کے گھر میں ان کو داخل کر دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی منگوایا اور اس میں سے ایک گھونٹ لیا، منہ میں لے کر کلی کی اور کلی کا ایک پانی ایک پیالے میں ڈالا اور اس میں سے وہ پانی جناب فاطمہ زہرا کے سر، سینے اور شانوں پر ڈالا اور حضرت علی علیہ السلام کے اوپر بھی اسی طرح پانی ڈالا اور فرمایا: اللہم بارک فیہما وبارک علیہما وبارک فی نسلہما۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت نے فرمایا کہ
خداوندہ ان دونوں کی نسلوں میں برکت دے، ان دونوں پر برکت نازل کر۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت نے فرمایا، خداوندہ یہ دونوں مجھے تمام مخلوق سے زیادہ محبوب ہیں، بس تو بھی ان کو دوست رکھ، ان کی اولاد میں برکت دے، اپنی طرف سے ان کی حفاظت کر، اور ان میں دونوں کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتا ہوں۔ اور فاطمہ سلام اللہ علیہا کے لیے یہ دعا مانگی، خداوند تعالیٰ تجھے پاک و پاکیزہ رکھے جو پاک رکھنے کا حق ہے۔ روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مرحبا، یا دو سمندر ہیں کہ موجیں مارتے ہوئے مل رہے ہیں، وہ ستارے ہیں کہ آپس میں قریب ہو رہے ہیں۔ ایک روایت میں کہ آپ سلام اللہ علیہ نے فرمایا، خداوندہ میری بیٹی مجھے تمام مخلوق سے زیادہ پیاری ہے، اور خداوندہ یہ میرا بھائی جو تمام مخلوق سے مجھے زیادہ پیارا ہے، خداوندہ اس کو اپنا ولی بنا اور اپنی حفاظت میں لے، اور اس کی اہل میں اس کو برکت دے۔ پھر فرمایا، اے علی اپنی زوجہ کے پاس آؤ، خداوند تعالیٰ تم پر برکت اور رحمت نازل کرے، وہ حمید اور مجید ہے۔ یہ کہہ کر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان دونوں کے پاس سے چلے گئے، دروازے کے دونوں کواڑوں کو پکڑ کر فرمایا، خداوند تعالیٰ تم دونوں کو اور تمہاری نسل کو پاک و پاکیزہ رکھے، میں صلح کرنے والا ہوں اور اس سے جو تم دونوں سے صلح کرے، اور میں لڑنے والا ہوں اس سے جو تم دونوں سے لڑے۔ پھر آپ نے اپنے ہاتھ سے دروازہ بند کر دیا۔ ایک روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا سے کہا، میں نے اے فاطمہ سلام اللہ علیہ تیرا نکاح کیا اس سے جو میرے اہل میں سے سب سے بہتر ہے، جو دین و دنیا میں سردار ہے اور صالحین میں سے ہے۔ پھر ان دونوں سے کہا کہ گھر میں جاؤ اور میرے آنے کا انتظار کرو۔ انہوں نے ایسے ہی کیا۔ ان کے ارد گرد امہات المومنین تھی۔ حضرت علی علیہ السلام اور امہات المومنین کے درمیان ایک پردہ تھا، اور بی فاطمہ سلام اللہ علیہ عورتوں میں تھی۔ پھر جناب رسول خدا آئے اور امہات المومنین وہاں سے ہٹ گئیں۔ حضرت نے ایک برتن منگوا کر اسے پانی سے بھر دیا، منہ میں پانی لے کر ان میں کلی کی اور فرمایا کہ خداوندہ یہ دونوں مجھ سے ہیں اور میں ان دونوں سے ہوں۔ جس طرح تو نے مجھ سے رجس اور ناپاکی کو دور رکھا اور مجھے پاک کر دیا جیسا کہ پاک کرنے کا حق ہے، اسی طرح ان دونوں کو پاک رکھ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ سے کہا کہ یہ پانی پی لو۔ پھر آپ نے وضو کیا، پھر اسی طرح برتن میں پانی منگوا کر وہی عمل کیا اور چلے گئے، دروازہ بند کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی دعا میں سوائے ان دونوں کے کسی اور کو شریک نہیں کیا کرتے۔ جب صبح ہوئی تو جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دروازے پر تشریف لائے اور کہا، اے ام ایمن میرے بھائی کو بلاؤ۔ انہوں نے کہا، کیا وہ آپ کے بھائی رہے؟ اب تو آپ نے اپنی بیٹی ان سے بیاہ دی۔ حضرت نے فرمایا، اے ام ایمن ٹھیک ہے، وہ میرا بھائی ہی ہے۔ جب حضرت علی علیہ السلام آئے تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے اوپر پانی ڈالا اور ان کو دعا دی۔ پھر بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ کو بلایا، وہ شرماتی ہوئی آئیں۔ آپ نے فرمایا، میں نے تمہارا نکاح اس سے کیا جو میرے کنبے میں مجھے سب سے زیادہ عزیز ہے۔ پھر حضرت نے ان پر بھی پانی ڈالا اور وہ واپس چلی گئیں۔ صفحہ نمبر 41 ہے۔ عنوان ہے، نکاح کے وقت بی بی زہرا کی عمر کیا تھی؟ بوقت نکاح جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ کی کیا عمر تھی، اس میں اختلاف ہے، جس طرح کہ ان کی تاریخ ولادت میں اختلاف ہے۔ ہمارے اصحاب کی اکثریت کے نزدیک جناب فاطمہ زہرا کی بعثت کے 5 سال بعد پیدا ہوئی۔ اس حساب سے جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ کی عمر بوقت نکاح 9 یا 10 سال یا 11 سال کی تھی، کیونکہ تاریخ نکاح میں بھی اختلاف ہے۔ 3 روایتیں ہیں، ہجرت سے 1 سال بعد یا 2 سال بعد یا 3 سال بعد۔ اسی طرح اس نکاح کے دن اور مہینے میں اختلاف ہے۔ ابن شہر عاشوب مناقب میں لکھتے ہیں کہ 1 ذی الحجہ کو نکاح ہوا اور رخصتی بروز سہ شنبہ 24 ذی الحجہ کو ہوئی۔ ابو الفرج نے لکھا کہ سفر میں نکاح ہوا اور ذی الحجہ میں ذوالفار ہوا۔ سید محسن الامین العاملی کی تحقیقات ہے کہ ذوالفار جمعرات کی رات کو محرم کی 21 تاریخ کو ہوا۔ اس جلوس فدا کے استقبال کے لیے جس طرح حضرت علی علیہ السلام نے اپنے گھر کو سجایا تھا وہ بھی ذکر کرنے کے قابل ہے۔ تمام گھر میں نرم ریت بچھا دی اور گھر میں جو چبوترا تھا اس میں مینڈھے کی کھال ڈال دی، ایک تکیہ جس میں کھجور کے پتے تھے اور ایک پانی کی مشک، ایک آٹا چھاننے کی چھلنی، ایک پانی پینے کا پیالہ اور ایک تولیہ قسم کا کپڑا،
بس یہ سارا سامان تھا جو حضرت علی علیہ السلام نے اپنی دلہن کے لیے مہیا کیا تھا۔ یہ دنیا اسی قابل ہے کہ اس میں سادگی سے زندگی بسر کی جائے اور دنیا کی رنگینیوں سے دور رہا جائے۔ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ حضرت علی علیہ السلام نہ ہوتے تو فاطمہ کا کفو نہ ملتا۔ یہ بات بالکل صحیح ہے، اور جناب رسول خدا کو فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے لیے ایسے ہی کفو کی ضرورت اس وجہ سے ہوئی کہ مشیت ایزدی میں قرار پا چکا تھا۔ حضرت کی نسل جب جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ سے چلے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی اس اولاد سے اسلام کے لیے بہت کام لینا تھا، اور ایسی اولاد جو دین خدا کے لیے وہ سرفروشیاں کرتی جو حسنین علیہ السلام اور بی بی زینب اور حضرت علی ابن الحسین علیہ السلام وغیرہ نے کی، نہیں ہو سکتی تھیں جب تک کہ حب خدا اور نفرت کفر انہیں ماں باپ دونوں کی طرف سے نہ ملتی۔ تو عرص خسائل اور کردار ایسا ہی اب مسلم ہو چکا ہے جیسا تو عرص مال و دولت باپ سے بیٹی کی طرف۔ ابن خلدون کہتے ہیں کہ شرافت اور حسب کا انحصار اخلاق اور اطوار پر ہے، اور اچھا خاندان وہ ہے جس کے اسلاف اور اجداد مشہور شریف ہوئے ہوں۔ بنی نوع انسان اپنی نسل و خاندان کے لحاظ سے معاون سے مشابہ ہیں۔ چنانچہ حدیث میں آیا ہے کہ پس اس سے معلوم ہوا کہ احساب اور اخلاق نسب کی طرف رجوع ہوتے ہیں، اور یہ روایت ہے مقدمہ تاریخ ابن خلدون فصل نمبر 13 صفحہ نمبر 134 پر۔ صفحہ نمبر 42 ہے، عنوان ہے میرا نور تخلیق آدم سے 14,000 سال پہلے موجود تھا۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ میرا نور تخلیق آدم سے 14,000 برس پہلے عرش الہی کے سامنے تسبیح و تقدیس الہی میں مشغول تھا۔ جناب آدم پیدا ہوئے تو میرا نور ان کے صلب میں ودیعت کیا گیا۔ اس کے بعد میرا نور پاک و طاہر اسلاب اور ارحام میں سے منتقل ہوتا ہوا صلب عبد المطلب میں آیا اور وہاں سے صلب عبداللہ میں آ گیا۔ ظاہر ہے کہ یہ نور کفر سے کوسوں دور ہوگا اور اس کی شرافت و نجابت مسلم ہے۔ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ اسی نور کا ایک ٹکڑا تھی۔ ابن خلدون کی تحقیق کے مطابق ایک مورث کی شرافت و نجابت اور خوبی و کردار و خصائل 4 پشتوں تک باقی رہتی ہیں۔ ابن خلدون فرماتے ہیں کوئی آدمی نہ نکلے گا آدم علیہ السلام سے لے کر اس وقت تک کہ اس کے آباء و اجداد اعلیٰ اور اتصال حسب شرافت کے صدر نشین رہے ہوں، اور کوئی ہے تو جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ حضرت کے تمام آباء و اجداد آدم علیہ السلام تک صاحب مجدد شرف ہوئے، ورنہ جو شرافت قائم ہوئی اسی کو زوال ہوا، اور جب کسی قوم اور خاندان میں عز و شرف کی بنیاد قائم ہوئی 4 پشتوں سے زیادہ اس کو ثبات و قرار نہ ہوا۔ اور یہ روایت ہے اردو ترجمہ مقدمہ تاریخ ابن خلدون فصل نمبر 15 صفحہ نمبر 163 حصہ اول۔ ثابت ہوا کہ جناب ختیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ اور جناب رسول خدا کے مورث اعلیٰ قدسی کی شرافت اور نجابت خدیجہ سلام اللہ علیہ تک پہنچی اور وہ اس کی وارث ہوئی۔ بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ جیسی نجیب اور شریف دختر رسول کے لیے جب تک شوہر بھی ایسا ہی نہ ہوتا تو اس کا نکاح ناممکن تھا۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رشتہ داروں اور صحابہ میں سوائے علی علیہ السلام کے کوئی ایسا نہ تھا۔ حضرت علی علیہ السلام کے والد حضرت ابو طالب سلام اللہ علیہ السلام، جناب عبداللہ علیہ السلام والد رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ماں باپ کی طرف سے حقیقی بھائی تھے۔ یہ وصف حضرت علی علیہ السلام کے علاوہ کسی اور کو ہرگز حاصل نہ تھا۔ حضرت علی علیہ السلام کی والدہ جناب فاطمہ بنت سیدہ بھی ہاشمی تھیں۔ وہ رسول خدا سے صرف دوسری پشت میں ملتی تھیں، اور اسلام لانے والی عورتوں میں ان کا نمبر دوسرا تھا، یعنی ختیجہ سلام اللہ علیہ کے بعد ہی پہلی خاتون عورت تھیں جو اسلام لائیں۔ صفحہ نمبر 43 ہے، عنوان ہے حضرت ابو طالب علیہ السلام کا اظہار اسلام۔ سیاسی ضرورتیں بعض اوقات لوگوں کو حق چھپانے پر آمادہ کرتی ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد جو سیاسی تنازعات شروع ہوئے، ان میں اس پارٹی کو جس نے اپنی حکمت عملی سے حکومت پر قبضہ کر لیا تھا اپنی حیثیت قائم رکھنے کے لیے ضروری ہوئی کہ اصلی دعویدار خلافت یعنی حضرت علی علیہ السلام کے فضائل سے انکار اور ان کے درجات عالیہ سے منہ موڑے۔
مثلاً نسب کی فضیلت، میدان جنگ کی شجاعت، علم کی فراوانی کو چھپانا تو ناممکن تھا۔ دیگر ذرائع سے حضرت علی علیہ السلام کے درجے کو کم کرنے کی کوشش کی گئی۔ ان ذرائع میں سے آسان ذریعہ یہ تھا کہ ان کے والد کے اسلام سے انکار کیا جائے۔ چنانچہ اس پارٹی کے مورخین آج تک کہتے ہیں کہ ابو طالب علیہ السلام ایمان نہیں لائے تھے، لیکن یہاں نظر کرنے کی ضرورت ہے کہ حق چھپا نہیں رہے گا کہ کس جافشانی، محبت، خلوص نیت اور مذہبی شوق کے ساتھ حضرت ابو طالب علیہ السلام نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حمایت کی۔ اب ہم ان کے اقوال بیان کرتے ہیں۔ یہ افعال اور یہ اقوال مل کر بغیر شک و شبہ کے ثابت کرتے ہیں کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام ابتدائے بعثت رسول سے ہی ایمان لا چکے تھے۔ ان کے یہ اشعار جو ہم نے سیرت ابن حشام جو کہ مصر میں طباعت ہوئی اس کے جز اول صفحہ نمبر 363 سے 375 سے نقل کیے ہیں وہ یہ ہیں۔ ترجمہ ہے پیش خدمت، صفحہ نمبر 45 ہے۔ اے میرے دونوں قاصدوں، میری طرف سے لوئی کو اور بالخصوص لوئی بن کعب کو پیغام پہنچا دو اس بارے میں جو ہمارے اور ان کے درمیان نزع قائم ہو چکی ہے۔ کیا تم نہیں جانتے کہ ہم نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ویسے ہی نبی برحق پایا جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی برحق تھے، جن کا تذکرہ کتب سابقہ میں آ چکا ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ تمام لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت ہے، اور کیوں نہ ہو کہ جس کو خدا نے اپنی محبت کے لیے مخصوص کر لیا ہو، اس سے بہتر کون ہو سکتا ہے؟ اور تم اپنے جس لکھے ہوئے پر اڑے ہوئے ہو، یعنی تم اپنی تئیں ان کا پابند بنا رکھا ہے، وہ تمہارے لیے ایسا ہی منوس ہے جس طرح ناقہ صالح کی فریاد، یعنی یہ قوم صالح کے لیے ہے۔ ہوش میں آؤ، ہوش میں آؤ، قبل اس کے کہ تمہاری قبریں بنیں اور بے قصور بھی مثل قصور والوں کے پس جاؤ۔ چغل خوروں کی باتوں میں مت آؤ اور ہماری رشتہ داری اور دیرینہ محبت کو قطع نہ کرو، اور گھمسان کی لڑائی کے لیے جلدی مت کرو۔ بسا اوقات نبرد آزما لوگوں کے لیے بھی ناقہ جنگ کا دودھ دھونا مشکل ہو جاتا ہے۔ رب بیت کی قسم، ہم ہرگز احمد کو تمہارے سپرد نہ کریں گے، چاہے زمانہ کتنا ہی سخت گزرے اور شدائد زمان کتنے ہی پریشان کریں، جب تک ہماری اور تمہاری گردنیں جدا نہ ہو جائیں اور ہاتھ چمکتی ہوئی تلواروں سے نہ اڑ جائیں، اور جب تک شدت جنگ کے سبب تو نیزوں کو ٹکڑے ٹکڑے نہ دیکھ لے اور گھاٹ پر پانی پینے والوں کے ہجوم کی طرح کالے کالے گدھوں کو منڈلاتا ہوا نہ دیکھ لے، گویا کہ ان کے گرد گھوڑے کو وا دے رہے ہوں اور بہادروں کے مجمع میں میدان جنگ میں گونج رہے ہوں۔ کیا ہمارے باپ یعنی جد ہاشم ہمیشہ جنگ کے لیے کمر بستہ نہ تھے، اور کیا انہوں نے اپنی اولاد کو نیزہ بازی اور شمشیر زنی کی وصیت نہ کی تھی؟ اور ہم کبھی جنگ سے نہیں اکتاتے، لیکن جنگ ہی ہم سے کتراتی ہے اور تھک جاتی ہے، اور ہم لوگ میدان جنگ میں بھی ہر طرح کی حفاظت اور عقل و ہوش و حواس کے مالک قائم رکھنے والے ہوتے ہیں، جبکہ خوف کے مارے بڑے بڑے بہادروں کی روحیں پرواز کر جاتی ہیں۔ کون ہے جو حضرت ابو طالب علیہ السلام کی ان جافشانیوں کو دیکھتے ہوئے اور ان کے ان خیالات کو سنتے ہوئے، جن کو جوش عقیدت دل کی گہرائیوں میں سے نکال کر زبان پر اشعار کی شکل میں لے کر آیا، یہ کہہ دے گا کہ ابو طالب علیہ السلام مسلمان نہ تھے؟ امیہ نوازی کے سائے میں جو تاریخ اسلامی نے اپنا رنگ اور روپ نکالا ہے، یہ اس کی وجہ ہے کہ آج چند آدمی یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ابو طالب علیہ السلام کافر مرے، ورنہ حق تو مخالفین کے بھی سر چڑھ کر بولا۔ چنانچہ سیرت ابن حشام میں ہے کہ بوقت رحلت حضرت ابو طالب علیہ السلام کلمہ توحید پڑھ رہے تھے، اور عباس نے جو کان لگا کر سنا تو معلوم ہوا کہ آپ جناب رسول خدا کی رسالت کا اور خدا کی وحدانیت کا اقرار کر رہے تھے۔ اور یہ روایت سیرت ابن حشام جو کہ مصر میں طباعت ہوئی اس کا جز ثانی ہے، صفحہ نمبر 67۔ اور نوٹ میں مؤلف لکھتے ہیں کہ جس نے ایمان ابو طالب علیہ السلام کے بارے میں تفصیلاً پڑھنا ہو تو وہ ہماری کتاب ایمان ابو طالب علیہ السلام کا ضرور مطالعہ کرے۔ اپنے کلام کو یہیں روکتے ہیں اور انشاءاللہ نئے عنوان کے ساتھ اگلی ریکارڈنگ میں حاضر ہوں گے۔